अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। लड़कियों के कमरे में यह कैफियत थी कि छोटी लड़की थोड़ी सी देर सोकर जाग उठी थी और खिड़की खोलकर उसमें बैठी थी। उसने सफ़र के दौरान बड़ी लड़की के सामने अपने जज्बात का इजहार किया था। उसे पहली बार बाहर भेजा गया था। उसके साथ ये बड़ी लड़की थी जो तजर्बाकार थी। बेशक उसे बचपन से इस गलीज तर्ज ज़िंदगी की तरबियत दी गई थी, लेकिन जवानी में आकर उसके अपने जज्बात का सरचश्मा फूटा तो इतने लंबे अरसे की तरबियत के असरात धुल गए। अपने पेशे को वो हकारत की नज़रों से देखने लगी। वो खिड़की के सामने बैठी बड़े ही तलख ख्यालों में उलझी हुई थी। उसके आंसू निकले। उसे ना कोई पनाह दिखाई दे रही थी, ना कोई राह फरार। बड़ी लड़की जाग उठी। अपने साथी को खिड़की में बैठा देखकर उसके पास जा बैठी। उसकी आंखों में आंसू देखकर बोली, इब्तदा में यही हालत होती है। हम जो कुछ कर रही हैं सलीब की हुक्मरानी के क़याम के लिए कर रही हैं। मुसलमान अपनी लड़कियों को इस तरह इस्तेमाल क्यों नहीं करते जिस तरह हमें किया जा रहा है? छोटी लड़की ने पूछा। हमारे बादशाह और उनकी फ़ौजें मुसलमानों की तरह क्यों नहीं लड़ती? चोरों की तरह मुसलमानों को क्यों कत्ल कराया जाता है? सलाहुद्दीन अयूबी के इन छापा मारों की तरह सलेब की फ़ौज क्यों ऐसे छापा मार तैयार नहीं करती? सिर्फ इसलिए कि हमारी कौम में बुज़दिली है। चोरी छुपे वार करने वाले बुज़दिल हुआ करते हैं। बड़ी लड़की सटपिटा उठी और बोली, ऐसी बातें किसी और के सामने ना कर बैठना, वरना कत्ल हो जाओगी। इस वक्त हम शेख सनान के पास हैं। उससे हमें बहुत बड़ा काम लेना है। उसे नाराज़ ना करो। मुझे इस शख्स से नफरत हो गई है। छोटी लड़की ने कहा, यह किसी मुल्क का बादशाह नहीं, किराए के कातलों का सरगना है। मैं इसे इस काबिल नहीं समझती कि मेरे जिस्म को हाथ भी लगे। बड़ी लड़की ने उसे बहुत देर की बहस के बाद इस पर आमादा कर लिया कि वो शेख सन्नान के साथ अच्छी बातें करे। उसने छोटी को यकीन दिलाया कि वह शेख को वादा दिए रखेगी। क्या तुम ऐसी सूरत पैदा कर सकती हो कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाएं? छोटी लड़की ने पूछा। कोशिश करूँगी, बड़ी लड़की ने जवाब दिया। पहले तो अपने मुतालिक यह इतला भिजवानी है कि हम यहाँ हैं। इतने में दो आदमी कमरे में आए। उन्होंने लड़कियों से इन चार आदमियों के मुतालिक पूछा। बड़ी लड़की ने उन्हें बताया कि वो कौन हैं और उन्हें किस तरह और क्यों लाया गया है। वो किस हाल में हैं? बड़ी लड़की ने पूछा। अभी सोए हुए हैं, एक आदमी ने जवाब दिया। उन्हें कैद में डाल दोगे? छोटी लड़की ने पूछा। कैद में डालने की कोई ज़रूरत नहीं, उस आदमी ने जवाब दिया। यहाँ से भाग कर कहाँ जाएंगे? क्या हम उन्हें देख सकती हैं? छोटी लड़की ने पूछा। क्यों नहीं, उसे जवाब मिला। कुछ देर बाद छोटी लड़की बड़ी के रोकने के बावजूद उस कमरे में चली गई जहाँ अल नासिर और उसके साथी सोए हुए थे। अल नासिर दरअसल जाग रहा था। छोटी लड़की को देखकर वो उठ बैठा और पूछा, मुझे जो कुछ करना होगा वो करके दिखाऊंगा। लड़की उसके करीब आ गई और धीमी आवाज़ में बोली, मैं इंसान हूँ, मुझ पर भरोसा करो। नासिर ने उसे कहर भरी नज़रों से देखा। उसने लड़की से पूछा, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? हमें यहाँ क्यों ले आई हो? यह जगह क्या है? अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लड़की ने जवाब दिया, तुम भूल जाओगे कि तुम कौन थे। तुम्हारे हाथ तुम्हारे अपने भाइयों के खून से रंगे हुए होंगे और तुम उस खून को फूल समझकर खुश होगे। मैं अभी तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती कि मैं तुम पर इतनी मेहरबान क्यों हो गई हूँ। यह जगह एक कला है जिसका नाम मसीहात है। यह फिदइयों का कला है। यहाँ शेख सन्नान रहता है। फिदइयों को तुम जानते हो? हाँ जानता हूँ, नासिर ने जवाब दिया। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और अब यह भी जान गया हूँ कि तुम कौन हो। तुम भी फिदई हो। मैं जानता हूँ कि फिदइयों के पास तुम जैसी लड़कियाँ होती हैं। मेरा इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम लिज़ा है। तुम्हारे साथ एक और लड़की थी, उसका नाम थेरेसिया है। लिज़ा ने जवाब दिया, वो यही है। तुम्हें यहाँ तक हशीश के नशे में लाया गया है। वो इससे ज़्यादा बोल ना सकी क्योंकि कमरे के दरवाजे में अचानक थेरेसिया आन खड़ी हुई थी। थेरेसिया ने लिज़ा को सर के इशारे से बाहर बुलाया। लिज़ा बाहर निकल गई। यहाँ क्या कर रही हो? थेरेसिया ने पूछा। इस शख्स के इतने करीब बैठकर तुम्हें ख्याल ना आया कि मुसलमान काबिल नफ़रत होते हैं?
کیا تم غداری کے جرم کا ارتکاب کرنا چاہتی ہو؟ لیزا کا ذہن خالی ہو گیا، اس کی زبان پر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ جذباتی لحاظ سے اپنے پیشے یعنی مسلمان عمرہ کی کردار کشی سے متنفر ہو گئی تھی۔ اپنے فرائض کو سامنے رکھو، صلیب کی عظمت کو سامنے رکھو، یہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، نہیں تھیریسیا، لیزا نے پریشان لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے ساتھ وہ دلچسپی نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ پھر اس کے پاس کیوں آ بیٹھی تھی؟ میں اچھی طرح بیان نہیں کر سکتی، لیزا نے اگتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ معلوم نہیں ذہن میں کیا خیال آیا تھا کہ میں اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں؟ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، لیزا نے کہا۔ تم اپنے فرض میں کوتاہی کر رہی ہو، تھیریسیا نے کہا۔ یہ غداری بھی ہے جس کی سزا موت ہے۔ لیکن سن لو تھیریسیا، لیزا نے کہا، میں اس بوڑھے شیخ سنان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اگر اس نے زبردستی کی تو اسے یا اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ تھیریسیا نے اسے کہا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی زیادہ جذباتی ہو جاؤ گی، ورنہ ہم یہاں نہ آتی، مگر یہی ایک قلعہ تھا جو قریب تھا، تریپولی تک ہمارا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ شیخ سنان سے تمہیں بچانے کی پوری کوشش کروں گی اور یہاں سے جلدی نکلنے کی بھی کوئی صورت پیدا کر لوں گی۔ تم اپنے قیدی میں اتنی دلچسپی کا مظاہرہ نہ کرو۔ سچ بتا دو تھیریسیا، لیزا نے پوچھا۔ میں ان چھاپہ ماروں کو یہاں سے فرار کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ تم نہ خود یہاں سے نکل سکو گی۔ یہ چھاپہ مار ہیں جن کی بہادری کی میں نے حیران کن کہانیاں سن رکھی ہیں۔ انہیں اگر ذرا سا بھی موقع فراہم کیا گیا تو یہ فرار ہو جائیں گے اور مجھے اور تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں۔ میں ان کی استادی اور بہادری کو مانتی ہوں، تھیریسیا نے کہا، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم دونوں یا تم اکیلی ان کے ساتھ نکل گئی تو یہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، ہمیں ہماری منزل پر نہیں پہنچائیں گے۔ جھوٹے سہارے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور سنو، تھیریسیا نے کہا، آج رات کے کھانے پر شیخ سنان نے ہمیں مدعو کیا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ اس کے ساتھ تمہارا سلوک اور رویہ کیسا ہوگا۔ اس پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ تم اسے ناپسند نہیں کرتی ہیں۔ مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ حوران کا خود مختار مسلمان حاکم گمشتگین بھی آیا ہوا ہے۔ تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ گمشتگین صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا دشمن ہے، اسے اپنا دوست سمجھنا۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان مسلمان حکمرانوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انہیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑا رہے ہیں۔ لیزا کو جب تھیریسیا اپنے ساتھ لے گئی تو ناصر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ لیزا نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو حشیش کے نشے میں یہاں تک لایا گیا ہے۔ اس سے وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکیاں فدائیوں کے گروہ کی ہو سکتی ہیں۔ اسے یہ شک بھی ہونے لگا کہ اسے حشیش کے علاوہ اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی کے ذریعے اپنے ہاتھ میں لینے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ چونکہ چھاپہ مار تھا جسے دشمن کے علاقوں میں جانا ہوتا تھا، اس لیے اسے فدائیوں اور ان کے طور طریقوں کے متعلق اور حشیش کے اثرات کے متعلق خاص طور پر بتایا گیا اور خبردار کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا، جاگ کر وہ بھی اسی طرح حیران ہوئے جس طرح ناصر ہوا تھا۔ وہ تینوں ناصر کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ دوستو، ناصر نے انہیں کہا، ہم فدائیوں کے جال میں آ گئے ہیں۔ اس قلعے کا نام اسیات ہے، یہاں فدائی اور ان کی فوج رہتی ہے۔ میں ابھی بتا نہیں سکتا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ تم سب جانتے ہو کہ فدائی کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اگر مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کا موقع ملا تو قلعے سے فرار کی کوئی ترکیب سوچ لوں گا۔ تم خاموش رہنا۔ یہ لوگ کچھ پوچھیں تو انہیں بہت تھوڑا جواب دینا۔ ان شیطانوں سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا یہ ہمیں قید میں ڈال دیں گے؟ ناصر کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ اگر قید میں ڈال دیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، ناصر نے جواب دیا، مگر یہ لوگ حشیش اور لڑکیوں کے ذریعے ہمارے ذہن اس طرح بدل دیں گے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ ہم کون تھے اور ہمارا مذہب کیا تھا۔ مجھے فرار کے سوا اور کوئی ذریعہ نجات نظر نہیں آتا، ناصر کے ایک ساتھی نے کہا۔ ہم مر جانا پسند کریں گے، ایمان خراب نہیں ہونے دیں گے، ایک اور نے کہا۔ ہوشیار رہنا، ناصر نے کہا، اللہ پر چھوڑ دو، ہم اتنی جلدی ان کے قبضے میں نہیں آئیں گے۔ شام گہری ہونے لگی تھی۔ ایک آدمی دو جلتی قندیلیں کمرے میں رکھ گیا۔ اس نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی، انہیں بھوک نے پریشان کر رکھا تھا۔
उनके कमरे से दूर किले के एक हिस्से में सनान का महल था। सनान के खसूसी कमरे में खाने चुने हुए थे, शराब की सुराइयाँ रखी थीं, रंगारंग खानों की महक से दरो दीवार मखमूर हुए जा रहे थे। खाने पर शेख सनान बैठा था। उसके एक तरफ थरीसिया और दूसरी तरफ लीजा बैठी थी और उनके सामने गुमुश्तगीन बैठा खाना खा रहा था। गुमुश्तगीन के मुतालिक कई बार बताया जा चुका है कि वो हुरान नाम के एक किले का गवर्नर था। नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद उसने खुद मुख्तारी का ऐलान करके हुरान के किले और गिरदो नवाह के इलाके को अपनी रियासत बना लिया था। वह सुल्तान अयूबी के मुसलमान दुश्मनों का इत्तेहादी था। उसने भी अपनी फ़ौज मुतहिदा फ़ौज में शामिल की थी, जिसे सुल्तान अयूबी ने शिकस्त फाश दी थी। गुमुश्तगीन खुद अपनी फ़ौज के साथ नहीं गया था। तीनों अफवाज का सुप्रीम कमांडर सैफुद्दीन था। गुमुश्तगीन ने अपने इत्तेहादियों की तरह सलेबियों के साथ दोस्ताना गान रखा था। असियात में वो अल नासिर और थरीसिया के पहुंचने से एक रोज़ पहले आया था। उसे अभी मालूम नहीं था कि सैफुद्दीन की ज़ेर कमान उसकी फ़ौज का सुल्तान अयूबी के हाथों क्या हशर हुआ है। वो अफवाज को रवाना करके अपने साशी दौरे पर निकल गया और असियात जा पहुंचा था। गुमुश्तगीन भाई, शेख सन्नान ने उसे खाने के दौरान कहा, तुम्हारे दोस्त तो तुर्कमान से भाग गए हैं। उसने थरीसिया से कहा, इन्हें मैदान जंग की तफसील सुनाओ। गुमुश्तगीन को इस खबर से इतना सदमा हुआ कि वो कुछ भी ना बोला। उसका रंग उड़ गया और सदमे और हैरत से थरीसिया की तरफ देखने लगा। थरीसिया ने उसे बताया कि सुल्तान अयूबी ने कलील सी नफरी से किस तरह मुतहिदा अफवाज पर हमला किया और भगाया है। सैफुद्दीन के मुतालिक थरीसिया ने बताया कि उसके वहां से रवाना होने तक सैफुद्दीन मैदान जंग से लापता था। गुमुश्तगीन खामोशी से सुनता रहा। मुझे मेरे दोस्तों ने जलील किया है, गुमुश्तगीन ने गुस्से से कहा। मैं सैफुद्दीन को तीनों फौजों की कमान देने के हक में नहीं था, मगर मेरी किसी ने ना सुनी। मालूम नहीं मेरी फौज किस हालत में होगी। बहुत बुरी हालत में, थरीसिया ने कहा। सलाहुद्दीन अयूबी के छापा मारों ने आपकी फौजों को इत्मीनान और खरियत से पसबा भी नहीं होने दिया था। सन्नान भाई, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? गुमुश्तगीन ने कहा। सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल के लिए, सन्नान ने कहा। हाँ, गुमुश्तगीन ने कहा, आप जो मांगेंगे पेश करूँगा। अयूबी को कत्ल करो। मैंने सलेबियों और सैफुद्दीन के कहने पर अयूबी के कत्ल के लिए 4 फिदई भेज रखे हैं, सन्नान ने कहा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि वो उसे कत्ल कर सकेंगे। मुझसे अलग अपना इनाम लो, गुमुश्तगीन ने कहा। नए आदमी दो, लेकिन ये आदमी मुझे दे दो। ये काम मैं खुद करूँगा। ये आखिरी 4 फिदई हैं जो मैंने भेजे हैं, शेख सनान ने कहा। मेरे पास कातलों की कमी नहीं है, लेकिन मैं सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल से दस्तबरदार होता हूँ। क्यों? गुमुश्तगीन ने हैरान होकर पूछा। अयूबी ने तुम्हें कोई कला दे दिया है? नहीं, सन्नान ने जवाब दिया। इस शख्स के कत्ल के लिए मैं अपने बड़े ही कीमती फिदई ज़य कर चुका हूँ। मेरे फिदइयों ने उस पर सोते में खंजरों से हमला किया, मगर वो खुद कत्ल हो गए। एक बार उस पर तीर चलाए गए, वो भी खता गए। उसमें कोई ऐसी कुव्वत है कि उस पर ना कोई खंजर असर करता है और ना तीर। मेरे जासूसों ने मुझे बताया है कि अयूबी पर जब कातलाना हमला होता है तो हमले को नाकाम करके वो घबराने या गुस्से में आने की बजाय मुस्कराता है और फौरन भूल जाता है कि क्या हुआ था। मुझे अपनी उजरत बताओ सनान, गुमुश्तगीन ने झिंझला कर कहा। मैं अयूबी को जिंदा नहीं देखना चाहता। तुमने अनाड़ी कातिल भेजे होंगे, वो सब उस साथ थे, शेख सनान ने कहा। उनसे कभी कोई बच कर नहीं गया था। वो मौत से डरने वाले नहीं थे। मेरे पास उनके भी उस्ताद मौजूद हैं। ये ऐसे तरीक़ों से कत्ल करते हैं कि उनका कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन गुमुश्तगीन, मैं अपने कीमती फिदइयों को यूं ज़ाय नहीं करूँगा। तुम 3 फौजियों से अयूबी को नहीं मार सकते। मेरे 3-4 आदमी उसे किस तरह कत्ल कर सकते हैं? तुम अयूबी के कत्ल से जो डर गए हो, उसकी वजह कुछ और होगी, और वजह यह है कि सलाहुद्दीन अयूबी के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, सन्नान ने कहा। मैं पेशावर कातिल हूँ गुमुश्तगीन। अयूबी मुझे तुम्हारे कत्ल के लिए उजरत देगा तो मैं तुम्हें भी कत्ल करा दूंगा, लेकिन सलाहुद्दीन बुज़दिलों की तरह किसी को कत्ल नहीं कराता, लीजा ने कहा। यही वजह है कि वो बुज़दिलों के हाथों कत्ल नहीं होता। तुम सैफुद्दीन और मलकुल सालेह और सलेबी सिर्फ इसलिए एक दूसरे के दोस्त बने हुए हो कि सलाहुद्दीन के दुश्मन हो, वरना तुम्हारी आपस में कोई दोस्ती नहीं है। मुझे ये बताओ कि अयूबी को कत्ल करके तुम क्या हासिल कर सकोगे?
وہ مر گया تو آپس میں لڑوگے۔ غور سے سنو گمشتگین، ایوبی کے قتل کے بعد تمہیں اس سلطنت سے بالشت بھر زمین بھی نہیں ملے گی جو ایوبی نے قائم کر لی ہے۔ اس کے بھائی اور اس کے سالار متحد ہیں۔ تم اگر کسی کو قتل ہی کرانا چاہتے ہو تو سیف الدین کو قتل کرا دو اور موصل پر قبضہ کر لو۔ اسے تم خود قتل کر سکتے ہو، وہ تمہیں اپنا دوست اور اتحادی سمجھتا ہے۔ گمشتگین گہری سوچ میں کھو گیا، پھر بولا ہاں، سیف الدین کو قتل کرا دو۔ بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ قرآن کا قلعہ، شیخ سنان نے کہا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے سنان، گمشتگین نے کہا۔ زر و جواہرات کی صورت میں اپنی قیمت بتاؤ۔ زر و جواہرات کے عوض تمہیں 4 آدمی دیتا ہوں، سنان نے کہا، لیکن یہ میرے فدائی نہیں ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار ہیں۔ انہیں یہ 2 لڑکیاں حشیش کے نشے میں ساتھ لائی ہیں، میں انہیں کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے تجربہ کار آدمی ملتے ہی کہاں ہیں، اتفاق سے آ گئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ حشیش اور میری پریاں انہیں اپنے رنگ میں رنگ کر ایسا قاتل بنا لیں گی کہ اپنے ماں باپ کا بھی خون بہائیں گے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کرنا چاہتا، ان کو لے جاؤ، تھوڑے دن انہیں اپنی جنت دکھاؤ، انہیں اپنے حرم کا شہزادے بنا دو، انہیں بتائے بغیر حشیش دو، پھر انہیں شراب کا عادی بنا دو، تمہارے اشاروں پر ناچیں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار اتنے کچے نہیں ہوتے جتنا تم سمجھ رہے ہو، گمشتگین نے کہا۔ تم جانتے ہو گمشتگین، ہم فدائی کہلاتے ہیں، انسان کے ذہن کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ شیخ سنان نے کہا، ان 4 کو لے جاؤ، یہ نہ سوچو کہ انہیں تم اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکو گے۔ سنان نے مسکرا کر کہا، اپنے آپ پر نظر ڈالو، عورت، شراب اور عیش پرستی تمہیں کہاں سے کہاں لے آئی ہے؟ مسلمان ہو کر تم مسلمانوں کے دشمن بنے ہو۔ شیخ سنان نے اسے اپنی قیمت بتائی۔ سودا طے ہو گیا کہ گمشتگین ناصر اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ حران لے جائے گا۔ سنان نے اسے بتایا کہ وہ ان 4 کو قید خانے میں نہ ڈال دے بلکہ انہیں شہزادے بنا کر رکھے۔ گمشتگین نے یہ ہدایات سنی اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ 1-2 دنوں میں وہ ان چھاپہ ماروں کو لے جائے گا۔ ناظرین، گمشتگین وہاں سے نکلا تو شیخ سنان کا ایک آدمی اندر آیا۔ اس نے پوچھا کہ آج جو 4 آدمی لے گئے ہیں ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ قرآن کا والی گمشتگین آیا ہوا ہے، سنان نے کہا، وہ انہیں ساتھ لے جا رہا ہے، ان کے کھانے اور آرام وغیرہ کا انتظام کر دو، ہم انہیں نہیں رکھنا چاہتے، انہیں یہ نہ بتانا کہ انہیں کہاں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ آدمی چلا گیا، اس نے ناصر اور اس کے ساتھیوں کا کھانا بھجوایا۔ ناصر نے کھانے سے انکار کر دیا، اسے شک تھا کہ کھانے میں حشیش ڈالی گئی ہے۔ بہت ہی مشکل سے اسے یقین دلایا گیا کہ کھانے میں کچھ نہیں ملایا گیا۔ ناصر اور اس کے ساتھی بھوک سے بے حال ہوئے جا رہے تھے۔ اپنے سامنے اتنا اچھا کھانا دیکھ کر انہوں نے کھانے کا خطرہ مول لے لیا۔ شیخ سنان نے تھیریسیا سے کہا کہ وہ چلی جائے اور لیزا کو اس کے پاس چھوڑ جائے۔ لیزا کا مزاج بگڑنے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا، دربان نے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ سنان نے غصے سے کہا، اس وقت کوئی اندر نہیں آ سکتا، مگر اندر آنے والے نے اس حکم کی پرواہ نہ کی۔ وہ دربان کو ایک طرف کر کے اندر آ گیا۔ وہ ایک صلیبی تھا جو اس وقت قلعے میں پہنچا تھا۔ سنان اسے جانتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سنان نے اس کا نام لیا اور خوشی کا اظہار کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ تم آرام کرو، صبح ملیں گے۔ میں شاید صبح ہی آپ کے پاس آ جاتا، صلیبی نے کہا، لیکن یہاں آتے ہی پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکیاں آئی ہیں، مجھے ان سے بہت کچھ پوچھنا ہے، میں انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس نے لڑکیوں سے کہا کہ دونوں میرے ساتھ آ جاؤ۔ دونوں اٹھی اور صلیبی کے پاس جا کھڑی ہوئیں۔ کیا تم میرے ساتھ دشمنی کا خطرہ مول لینا چاہتے ہو؟ شیخ سنان نے کہا، تم میرے قلعے میں ہو، میں تمہیں مہمان سے قیدی بھی بنا سکتا ہوں، اور تم کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں مہمان سے قیدی بنا دیا جائے۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ قلعہ تمہیں ہم نے دیا ہے؟ کیا تمہارے ذہن سے یہ حقیقت بھی اتر گئی ہے کہ ہم تمہاری پیٹھ پر ہاتھ نہ رکھیں تو تم اور تمہارے فدائی کرائے کے قاتلوں کے سوا کچھ بھی نہیں رہیں گے؟ شیخ سنان پر صرف شراب کا نشہ طاری نہیں تھا، وہ اس قلعے کا بادشاہ تھا، اور وہ کسی بھی بادشاہ کو کسی بھی وقت ایسے طریقے سے قتل کرا سکتا تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہوتا کہ قاتل سنان یا اس کا کوئی فدائی ہے۔ سنان نے صلیبی سے کہا، میں تمہیں سوچنے کی مہلت دوں گا، میں اس لڑکی کو قلعے سے باہر نہیں جانے دوں گا، تم نے مزاحمت کی تو تم بھی قلعے سے باہر نہیں جا سکو گے۔ میرا ایک ساتھی آگے چلا گیا ہے، صلیبی نے کہا، وہ وہاں بتا دے گا کہ تم یہاں ہو۔
تم جانتے ہو کہ میں یہاں 2-3 روز کے قیام کے لیے آیا ہوں، پھر مجھے کہیں اور جانا ہے۔ ہم اس معاہدے کے تحت تمہارے ہاں قیام کرتے ہیں جس کے تحت تمہیں یہ کلا دیا گیا تھا۔ یہ ہماری پناہ گاہ ہے اور ہمارا عارضی پڑاؤ بھی۔ تم ہماری ہڈیاں غائب کر دو تو بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ ہمارا ایک آدمی اور 2 لڑکیاں کہاں ہیں۔ صلیبی دونوں لڑکیوں کو ساتھ لیے باہر نکل گیا۔ یہ صلیبی جاسوس اور تخریب کاری کے محکمے کا افسر تھا۔ وہ مسلمانوں کے علاقوں میں گھومتا پھرتا رہا تھا اور اب واپس اپنے علاقے میں جا رہا تھا۔ اسیات کے قلعے میں صلیبیوں کے لیے عارضی قیام کا انتظام کیا گیا تھا۔ جو صلیبی جب چاہتا اس قلعے میں آ سکتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد شیخ سنا نے اپنے خاص آدمی کو بلا کر کہا، یہ صلیبی اور یہ دونوں لڑکیاں ہماری قیدی نہیں ہیں، لیکن انہیں ان کی مرضی سے قلعے سے نکلنے نہ دیا جائے۔ انہیں اس حق سے محروم کر دیا جائے کہ جب چاہیں قلعے میں آ جائیں، جب چاہیں نکل جائیں۔ ان پر بھی نظر رکھنا، اور گمشتگین جب چاہے ان 4 قیدیوں کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے جنہیں آج یہ لڑکیاں باہر سے لی ہیں۔ صلیبی کو بتایا گیا کہ حران کا والی گمشتگین بھی آیا ہوا ہے اور وہ صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتظام کرتا پھر رہا ہے۔ اسے ناصر اور اس کے ساتھیوں کے متعلق بتایا گیا۔ صلیبی لڑکیوں کو قلعے کے اس حصے میں لے گیا جہاں عارضی طور پر آنے والے صلیبیوں کے لیے کمرے مخصوص کیے گئے تھے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کے سالار مظفر الدین کا حملہ جس طرح پسپا اور اس کی فوج کو جس طرح تہس نہس کیا تھا وہ پوری تفصیل سے سنایا جا چکا ہے۔ مظفر الدین میدان جنگ سے غائب ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج نے جو قیدی پکڑے ان میں سیف الدین کا ایک مشیر فخر الدین بھی تھا جو موصل میں اس کا وزیر بھی رہ چکا تھا۔ سلطان ایوبی فخر الدین کو جنگی قیدیوں سے الگ کر کے اپنے خیمے میں لے گیا اور اسے اسی عزت و احترام سے رکھا جس کا وہ حقدار تھا۔ مال غنیمت تقسیم کر کے سلطان ایوبی نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ پیش قدمی یعنی بھاگتے دشمن کا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔ بعض مورخین نے سلطان ایوبی کے اس فیصلے کو اس کی جنگی لغزش کہا ہے، لیکن تاریخ اسلام کا یہ مجاہد بہت دور کی سوچا کرتا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ وہ دشمن کی فوج کا تعاقب کرتا تو اس کی فوج کو وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ سلطان ایوبی کے مسلمان دشمن اس کے قدموں میں گر پڑتے۔ تعاقب نہ کرنے کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ مظفر الدین کے ساتھ اس نے جو معرکہ لڑا تھا اس میں اسے فتح بہت مہنگی پڑی تھی۔ اس کی فوج کا جانی نقصان بہت ہوا تھا، زخمیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے وہ پیش قدمی کے قابل نہیں تھا۔ اگر وہ پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کرتا تو وہ اپنے محفوظہ کو استعمال کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا فیصلہ نہ کیا، جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا اور زیادہ خون بہے۔ وہ اپنی قوم کو مزید خون ریزی سے بچانا چاہتا تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔